نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بیشتر خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل آواز آئے یا حسین اور محبت سے بولو یا حسین جھوم کے بولو یا حسین سینے سے آواز آئے یا حسین یا حسین خدا جانی نے مجھے ایک حکم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے حکم کی تعمیل ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کے جوش میں ہوش ہو کے ان کی بات کو بھول جاؤں راشن میں نہیں ملے گا اس لیے کہ ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں ہے اللہ جیسا کو سلامت رکھے زور سے بولو یار اور زور سے بولو انہیں خوب خوب مسلک و مشرق کی اور دین و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے یہ شعر انہوں نے مجھے دیا ہے پڑھنے کا حکم ہے کہ درِ شبیر کی مٹی درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے پھر میری معراج ہو جائے شعر سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے پھر میری معراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے پھر میری معراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ایک آواز میں محتاج جھوم کے محتاج اب یہ جلسہ تب تک چلے گا جب تک وہ چاہیں گے اس لیے اس خانقاہ اس کیمپس کے اندر نہ ڈی ایس پی کی چلتی ہے نہ کسی ایس پی کی چلتی ہے نہ کسی ایم ایل اے کی چلتی ہے نہ کسی ایم پی کی چلتی ہے یہاں دادا جی کی چلتی ہے عصمت اللہ صفی کی چلتی ہے جب تک وہ چاہیں گے انشاءاللہ جلسہ ہوگا محبت سے بولو یا حسین یا حسین میرا گلا اتنا گلا ہے ہاشمی میاں کی زبان میں کہ کسی پریشر کوکر کی بھی ضرورت نہیں ہے اب جو آواز عبدالغفار بھائی کی ہے تحسین بابو کی ہے مولانا ممتاز صاحب کی ہے وہ اس کی کہاں ہے لیکن میں نے شعر لکھے ہیں آواز پہ مت جائیے گا اگر شعر پسند آئے تو محبت سے کہیے گا یا حسین شعر سنیے کہ دادا آپ کا پیارا زمانہ یاد ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی توجہ چاہوں گا جو نہیں دیکھے ہیں وہ بعد میں بولیں گے دادا آپ کا پیارا زمانہ یاد ہے ہر کہانی یاد ہے ہر فسانہ ہر کہانی یاد ہے ہر ایک فسانہ یاد ہے اور شعر سنیں اپنا ہو یا بیگانہ ہو چھوٹا ہو یا کوئی بڑا سبحان اللہ اگر میری بات میں سچائی ہے دوسرے مصرے پہ تو محبت سے کہیے گا یا حسین اپنا ہو بیگانہ ہو چھوٹا ہو یا کوئی بڑا دیکھ کر ہر ایک کو وہ مسکرانا یاد ہے دیکھ کر ہر ایک کو وہ مسکرانا یاد ہے اب قاضی مولا والوں ہوش میں رہنا بیٹھ کر رکشے پہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے سبحان اللہ بیٹھ کے رکشے پہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے یا کہ پیدل جانب مسجد کو جانا یاد ہے یہ شعر حاصل کلام شعر ہے کہ رات کے پچھلے پہر رب کو منانے کے لیے سبحان اللہ رات کے پچھلے پہر رب کو منانے کے لیے وہ مصلی پہ تیرا آنسو بہانا وہ مصلی پہ تیرا آنسو بہانا یاد ہے اور شعر سنیں جب مصافہ اور قدم بوسی کو جھکتا تھا کوئی جب مصافہ اور قدم بوسی کو جھکتا تھا کوئی دستے شفقت پیٹھ پر وہ تھپ تھپانا یاد ہے اور شعر سنیں
چاندنی چہرہ گلابی ہونٹ پھولوں سا بدن. سبحان اللہ. چاندنی چہرہ گلابی ہونٹ پھولوں سا بدن اور نگاہ ناز سے بجلی گرانا یاد ہے. اور شعر سنیں کہ سنت سرکار پہ چشتی عمل ہردم رہا. ان کا میرے حضور کا سنت سرکار پہ چشتی عمل ہردم رہا. چوٹ کھا کر بھی تمہارا مسکرانا یاد ہے. چوٹ کھا کر بھی تمہارا مسکرانا یاد ہے. نعرہ لگائیے میرے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مخدوم ملت. کرونا ہمیں کچھ تو کرونا. پورا ہندوستان کرونا کا شکار ہے، لیکن چچا جانی ذرا کرو مہربانی. اللہ آپ کو پلائے زمزم کا پانی. کتنی ہو جائے آپ کے دادا کی مہربانی، مگر مت کرنا ہمارے ساتھ نادانی، ورنہ پلائے گا بھتیجا چچا کو پانی. محبت سے بولو یا حسین. ہر خیر میں شر ہے یا ہر شر میں خیر ہے. ہمارے علماء نے اس پہ دھیان دیا ہی نہیں، صوفیہ نے دھیان دیا نہیں، ڈاکٹروں نے دھیان دیا ہی نہیں. لفظ کرونا اس میں ہمارے لیے برکت ہے. لفظ کرونا اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. لفظ کرونا اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. لفظ کرونا، یہ لفظ کرونا تو کسی کے لیے دہشت ہے، ہمارے لیے برکت ہے. کسی کے لیے موت کا پیغام ہے، ہمارے لیے خوشیوں کا جام ہے. اب کہو کہ چشتی دیوانے ہو گئے ہو. پوری دنیا لفظ کرونا سے ڈر رہی ہے، پوری دنیا لفظ کرونا سے تھرتھرا رہی ہے. اب تم کہتے ہو رحمت ہے، میں نے کہا. تم کہتے ہو برکت ہے، میں نے کہا. تم کہتے ہو عافیت ہے، میں نے کہا. کیسے؟ میں نے 5 لفظوں کا مجموعہ ہے کرونا. کاف، رے، واو، نون، الف. کرونا، کرونا کا کاف کہہ رہا ہے کلام پاک پڑھو نا. بولو یا حسین. کرونا کا کاف کہہ رہا ہے کلام پاک پڑھو نا. اس کے بعد رے کہہ رہا ہے روزہ رکھو نا. واو کہہ رہا ہے ہمیشہ باوضو رہو نا. نون کہہ رہا ہے نماز کی پابندی کرو نا. اور الف کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو نا. یہ بیماری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے. اس لیے ٹینشن وہ لے، پرابلم اس کو بچانے والا کوئی نہ ہو، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. ہمیں سنبھالنے کے لیے عظمت اللہ صفی موجود ہے، روحانی سرکار موجود ہے، گرو پاک موجود ہے. ہمارا اتنا بڑا پنچ بریا ہے، بدنام کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. پنچ بریا میں نہ جاؤ، بڑا کرونا ہے وہاں نہ چلو. کرونا ہے وہاں کے لوگوں سے تعلقات نہ رکھو. کرونا ہے دائیں مت جاؤ. کرونا بائیں مت جاؤ. کرونا آگے مت جاؤ. کرونا پیچھے مت جاؤ. کرونا. مگر جب میں نے دادا میاں سے کہا پورا شہر ہمارے علاقے کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ افواہ اڑائی جا رہی ہے، پچپڑیا کو تباہ کرنے کی چانس لیا جا رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دادا میاں تو خاموش رہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی سے للکار کے کہا چشتی زل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کرونا آنا چاہتا ہے وہ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ کھڑگپور کے اولیاء ایک طرف روحانی شاہ، ایک طرف گرو شاہ دادا اسمت اللہ صاحب اپنی چادر لیے اپنے غلاموں کو چھپانے کے لیے تیار. کے ساتھ بولنا. کوئی بھوکا رہا، کسی کو تکلیف ہوئی، ہمیں عید کے موقع پہ تو ایسی آپ نے خریداری کی، ایسی آپ نے شاپنگ کیا ہے. یا اللہ
اتنا بڑا کرم تھا چچا جانی کہ لوگ بازار جاتے ہیں، میرے سرکار نے بازار کو یہی لا کے رکھ دیا۔ پورا بازار پچبڑیا میں، یہ کھڑگپور کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ کھڑگپور والوں بازار جاؤ گے نا بھید بھاؤ ہوگا، بازار جاؤ گے نا الزام لگیں گے، بازار جاؤ گے نا وہ تمہیں تعصب سے دیکھیں گے۔ گھبرانا مت، میں حسین کا بیٹا ہوں، پورا بازار لا کے تمہارے اب بڑی شان شوکت کے ساتھ آپ نے عید منائی، نماز پہ نماز ہو رہی، روزہ بھی آپ نے رکھا، جمعے کی نماز پڑھی، اور آج یہ مجمع، یہ بھیڑ، یہ ہزاروں کا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ کورونا سے کسی اور کو ڈرانا عظمت اللہ صفی والے خدا کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پہلے ہی پڑھا ہے عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، اٹینشن پلیز، سانسیں روک کے سنیے گا۔ جیسے ہی چادر پاک کا جلوس نکلا، تھوڑی دور ہم لوگ گئے، چچا وہ پانی وہ پانی وہ پانی، کوئی بائیں چھپا کوئی دائیں چھپا، تو چھپنے والے تھے چھپ گئے، مگر جو دیوانے تھے وہ ڈٹے تھے۔ اب وہ بارش سے کہہ رہے تھے برس برس، آیا بڑے کرم ذرا تھم کے اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، اور جب وہ آ جائیں ذرا جم کے برس، پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ ہمارے بھارت میں ہندوستان میں ایک پٹاخہ بھی پھوٹے گا، پاکستان کا ہاتھ ہے۔ گائے چلی آئی انڈیا بارڈر میں، بولے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ہمیں یاد جب پاکستان کا ہاتھ ہمارے دیش میں گھس کے آتنک پھیلاتا ہے تو ہندوستان کا کوئی ہاتھ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز میں ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے۔ چچا آج کی برسات میں کس کا ہاتھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دیوانے نکلے تھے، یہ جو عاشق نکلے تھے، وہ کمانے نہیں نکلے تھے، مصطفیٰ کے دیوانے نکلے تھے۔ سروں میں چادر، ہاتھ میں پھولوں کا گجرا، لبوں پہ ناک کے اشعار، منقب شریف، نیک کام کے لیے چلے۔ بارش ہو رہی ہے، عبادت کو چلے، بارش ہو رہی ہے، بندگی کے لیے چلے، بارش ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا مسٹر بادل ابھی ہی برسنا تھا کیا؟ 2-4 گھنٹے رک جاتے، یہ بے موسم بارش کیا وجہ ہے؟ بارش نے کہا برسا نہیں ہوں، برسایا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھیجنے والا کون ہے؟ کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر سن چشتی بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں نے سنا ہے آج کھڑگپور میں دادا میاں کا عرس ہے۔ میں نے کہا ہاں شادی ہے، ہاں ان کی بارات لگے گی، ہاں دیوانے آئیں گے، ہاں مستانے آئیں گے، ہاں چاہنے والے آئیں گے، ہاں چشتی ہو کے بھی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا نہیں، کہا سن کئی مہینوں سے صفائی نہیں ہوئی، کئی مہینوں سے ستھرائی نہیں ہوئی، آج دادا کا عرس ہے، مدینے سے بارش کو بھیجا گیا ہے، بادل کو بھیجا گیا ہے کہ برس کے قاضی محلہ پچبڑیا کھڑگپور کے سارے چوراہوں کی گندگی کو صاف کر دو، اس لیے کہ ان کی شادی میں مدینے سے مصطفیٰ آ رہے ہیں، نجم سے علی آ رہے ہیں، عباس سے حسین آ رہے ہیں۔ دستگیر بے نظیر ارشاد فرماتے کہ کوئی موسم نہیں آتا جب تک عبد القادر کے اجازت نہ لے لیں، برسات نہیں ہوتی جب تک عبد القادر سے پوچھتی نہیں، زلزلہ نہیں آتا جب تک عبد القادر کی چوکٹ پہ حاضر نہیں دیتی۔ میں نے عظمت اللہ صفی سے پوچھا، اتنا شور ہوا، اتنی افواہ ہوئی بیماریوں کے بارے میں، مگر آپ کے علاقے میں سب سرکشت ہے، آپ کے علاقے میں سب ٹھیک ہے، آپ
آپ کے علاقے میں سب نارمل ہے. ایک افواہ ہو رہی تھی حنیف چچا کے لیے، وہ بھی دم توڑ گئی. دشمنوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے. عظمت اللہ صفی نے مسکرا کے فرمایا سنو یہ پورا علاقہ میری نگہبانی میں ہے، میری حفاظت میں ہے، میری چادر کے نیچے ہے. بلاؤ کو تم لوگوں کو چھونے کے لیے پہلے مجھ سے ٹکرانا پڑے گا، پہلے مجھ سے ملنا پڑے گا. اور سنو میں حسین کا بیٹا ہوں جس کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہاتھ لگائی نہیں. ابھی حضرت نے فرمایا علامہ آزاد صاحب نے کہ ولی کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ جو وہاں لے کے ہیں نا مزار پہ چادر اوڑھ کے، غوث اعظم کا بیٹا ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایسا واقعہ بتا دوں کہ آج تو سنیں نہیں ہوگا انشاءاللہ. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں صاحب ہمیشہ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. جیسے ہم لوگ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ آنا جانا خوش قسمتی کی علامت ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ چراغ بجھ گیا ہے، چراغ اور روشن ہو گیا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں سب ہمیشہ آتے جاتے. غوث اعظم نے پوچھا آپ ہمیشہ آتے ہیں، کچھ مانگتے نہیں، کچھ بولتے نہیں. کہتے سرکار شادی تو بہت سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی تمنا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں مگر زبان کھلتی نہیں، ہمت نہیں ہوتی. ایک اولاد چاہیے، ایک بیٹا چاہیے تاکہ میرے گھر کا چراغ روشن رہے. حضرت غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کی، جانبی آسمان دیکھا. اللہ والوں کا بھی کیا اسٹائل ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں گے تو آنکھیں کھول کے دیکھیں. مگر یہ لوگ الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. مسکرا کے فرمایا تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں. وہ آنے والا قدم پکڑ کے جھوما تاکہ سرکار اگر اولاد قسمت میں ہوتی تو یہاں آتا ہی. مقدر میں اگر بیٹا ہوتا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر بیٹا نہیں ملے گا تو آنے کا فائدہ کیا ہے. امام الاولیاء نے، تاجدار ولایت نے، شہنشاہ بغداد نے، پیر پیرا نے، میرے میرا نے آنکھیں بند کی، مسکرائے. کہتے ایک بات سن، جتنی میری اولادیں تھیں سب دنیا میں آ گئی ہیں، ایک میرا بیٹا بھی باقی ہے. توجہ چاہوں گا، ایک میرا بیٹا بھی باقی ہے، اگر تو چاہے تجھے دے دوں، تو چاہے تجھے دے دوں. ایک میرا بیٹا جو ابھی میری پشت میں ہے، ایک میرا بیٹا جو ابھی میرے صلب میں ہے، ایک میرا بیٹا جو ابھی مجھے ہی میں ہے، میری بیوی کو منتقل نہیں ہوا. اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں. کہ حضور بڑی نوازش ہوگی. فرماتے وہ بیٹا میری پیٹھ میں ہے، میری پشت میں ہے، میری پیٹھ میں ہے. ایک کام کرو، کتا اتارو میری پیٹھ سے، اپنی پیٹھ لگا دو. آنے والے نے اپنی پیٹھ کو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارکہ سے لگا دیا. کہتے جیسے ہی میں نے اپنی پیٹھ غوث اعظم کے پشت پاک سے لگائی، ایک ٹھنڈی چیز، ایک سکون دینے والی چیز، ایک نفیس سی چیز، ایک لطیف سی چیز میرے پشت میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی. فرمایا عبد القادر نے اب بیوی کے قریب جاؤ، اللہ تمہیں جان سا بیٹا دے گا، اس بیٹے کا نام محی الدین ابن عربی رکھنا. چشتی آپ سے کہنا چاہتا ہے یہ بتاؤ اولاد کون دیتا ہے؟ آپ کہو گے اللہ. بیٹا کون دیتا ہے؟ آپ کہو گے اللہ. بیٹی کون دیتا ہے؟ آپ کہو گے اللہ. کس کے گھر میں بیٹا ہوگا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. بیٹی ہوگی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کہو گے اللہ. مگر غوث اعظم کہہ رہے ہیں میرے صلب میں ایک بیٹا ہے تو میں دے رہا ہوں، بیٹا ہی ہوگا. پتہ چلا کہ جب مومن عشق رسالت میں جھوم کر خدا کی قربت میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس مقام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. ایسے ہی بندے کو اگر بغداد میں ہو تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اجمیر میں ہو تو خواجہ اجمیر کہتے ہیں، کیل میں ہو تو صابر کیلی کہتے ہیں، اور کھڑگپور میں ہو تو عظمت اللہ صفی سرکار ہے. ولی کیا کر سکتے ہیں؟
ہمیں حکم خدا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تم کے بڑھو یا حسین, ایک آواز میں یا حسین. ابھی آگے میں نے بتایا ملک